اس تناظر میں رحمت معنویات میں شمار ہوتی ہے. جیسا ہم عموماً اللہ سے دعا مانگتے ہیں خدا رحم کرے ہم پر، رحم ہمارے ذہنوں کے اندر جو مفروضات ہیں اور جو محفوظات ہیں، تلقینات ہیں، تعلیمات ہیں، رحمت معنویات کا حصہ ہے. اور رحمت سے ہمارے اندر ایک معنوی خلا بڑھ جاتا ہے. اللہ کی رحمت عموماً لوگ شکرانے کے طور پر جو لفظ ادا کرتے ہیں عادتاً نہ ارادتاً، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا لطف ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس سے مراد تمام معنوی امور ہوتے ہیں. یعنی معنوی میرے ساتھ تائید الہی شامل ہے اور وہ معنوی مدد و امداد مجھے میسر ہے. یہ جبکہ رحمت لغتاً معنوی امور کو نہیں کہتے، لغت میں معنوی چیزوں کو رحمت نہیں کہتے، نہ ہی قرآن میں معنویات کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. دین کیوں ہماری زندگی میں منشور نہیں بنا ہوا ہے؟ چونکہ دین کی تفسیر اس طرح سے کی گئی ہے کہ زندگی کی کوئی بنیادی ضرورت اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. دین نام ہے معنویات کا. قدیم سے ایسے علماء رہے ہیں متوجہ جو اس بات کی صراحت کرتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. شیعہ سنی تمام مسالک میں دو قسم کے علماء ہیں. ایک وہ جو متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ آیا دین انسان کی یہ جسمانی ظاہری زمینی زندگی کی ہدایت کے لیے آیا ہے یا نہ اخروی زندگی کی تشکیل کے لیے اور اخروی زندگی کا ساز و سامان انسان کو فراہم کرنے کے لیے موت کے بعد کے لیے ہے. اکثر کا یہ گمان ہے کہ کہتے بھی ہیں، خود صراحت سے کہتے ہیں کہ انسان کی یہ موجودہ مادی جسمانی زندگی یہ دین کا شعبہ نہیں ہے اور نہ انسان دین سے اس کی توقع رکھے اور نہ دین کی ذمہ داری ہے کہ اس زندگی سے متعلقہ رہنمائی اور ہدایت انسانوں کو فراہم کرے. یہ شعبہ انسانوں نے دین سے نہیں لینا، دین سے ہٹ کر کسی اور علم سے لینا ہے، کسی اور منبع سے اس کو حاصل کرنا ہے. خود سے اپنی کوشش سے اپنی فہم و فراست سے یہ اس زندگی کا جو اس کو سہارا چاہیے، وسیلہ چاہیے، وہ حاصل کرنا ہے. یا کچھ علوم علیحدہ سے حاصل کرے جو اسے عملی زندگی گزارنے کے لیے، یہ زمینی زندگی بسر کرنے کے لیے اسباب مہیا کریں، وسائل دیں یا رہنمائی کریں یا ہدایت دیں. دین سے انسان اپنی عملی زندگی، زمینی زندگی نہیں گزار سکتا. کچھ ایسے علماء ہیں جو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ اتنے جھمیلوں میں نہیں پڑتے. ان کے لیے سیدھا دین ہے، نہ دین و دنیا میں فرق کرتے ہیں، نہ ظاہری اخروی زندگی میں کوئی فرق ڈالتے ہیں، اور نہ ہی یہ سوالات ان کے لیے اٹھتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان سوالات کا کوئی حل دین سے یا غیر دین سے نکال کے دیتے ہیں. ان کے نزدیک دین اور یہ ساری چیزیں جیسا چل رہا ہے بس یہی دین ہے، سارا آپ جو کچھ کر رہے ہو دین ہے. اگر یہ نظریہ ہو کہ معنویات انسان کی زندگی کے دین کے ذمہ ہیں اور مادیات، جسمانیات، ضروریات، وسائل زندگی یہ دین سے باہر ہیں، پھر قرآن کریم کا الگ معنی کرنا پڑے گا، الگ سے تفسیر کرنی پڑے گی. وہی تفاسیر جو موجود ہیں یہ اسی نظریے کی بنیاد پر ہیں کہ قرآن اور دین ہمیں معنویات فراہم کرتے ہیں. مادیات کے لیے ہمیں خود کھیت جا کر آباد کرنا پڑتا ہے، خود مہارت اور سکل اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے، کوئی ملازمت کرنا پڑتی ہے، تجارت کرنا پڑتی ہے،
اور اس کے ذریعے سے جو ضروریات زندگی ہیں وہ مال کما کے اس مال کے بدلے میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات زندگی ہم نے فراہم کرنی ہے۔ خوب اس کا اثر کیا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پر، کہ اللہ یعنی حاکم مطلق، حاکم کائنات اور حاکم انسان۔ بسم اللہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، باقی کائنات کی بسم اللہ علیحدہ ہے، اس کے لیے بھی بسم اللہ مجراہا و مرساہا ہے، اس کا بھی قانون یہی ہے۔ ہوائیں بھی بسم اللہ کے ذریعے سے چلتی ہیں، بسم اللہ کے ذریعے سے رکتی ہیں، تھمتی ہیں، دن رات بسم اللہ کے ذریعے سے انجام پاتا ہے۔ تشکیل کائنات کی سب موسم بدلتے ہیں بسم اللہ مجراہا و مرساہا، لیکن ان کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ تکوین ہی ان کی کتاب ہے۔ انسان کے لیے تعلیم کے ذریعے سے اسے بسم اللہ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تیری زندگی کی بنیاد بھی یہی ہے جو کائنات کے لیے ہے، تیری زندگی کا مجرا و مرسا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت و حکومت تیرے اوپر وہ بھی رحمت کے طور پر رحمت کے ساتھ ہے، رحیمی ہے، رحمانی ہے۔ اگر ہم رحمت کو ایک معنوی امر شمار کریں تو ہماری معمول کی زندگی سے رحمت بالکل نکل جاتی ہے، اور اگر ہم رحمت کو قرآنی اصطلاح میں دیکھیں اور اس کے لغوی معنی کے مطابق قرآن کی یہ تعبیر رحمان و رحیم اور رحمت کو دیکھیں تو رحمت معنوی نہیں بلکہ تمام زندگی انسان کی، مادی زندگی، معنوی زندگی، ظاہری زندگی، باطنی زندگی، زندگی انسانی زندگی کے پہلو ہیں۔ انسان کی زندگی یک پہلو نہیں ہے، یک بودی نہیں ہے، انسان کی زندگی کے ابعاد ہیں اور مختلف پہلو ہیں، تہیں ہیں انسان کی زندگی کی، اور رحمت ان سب پہلوؤں میں مفروض ہے، اور رحمت ہی در حقیقت اس زندگی کے گزارنے کا اصل منبع ہے۔ رحمت سے ہی مادی زندگی بھی گزرے گی اور رحمت سے ہی ہماری معنوی زندگی بھی بسر ہوگی۔ ہم وسائل زندگی کو عموماً رحمت شمار نہیں کرتے، کوئی بھی موٹر سائیکل، سائیکل، رکشہ، گاڑی، یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو گاڑیاں ہیں، وسائل زندگی ہیں۔ روٹی اور کھانا یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو روٹی اور کھانا ہے۔ کپڑے، جوتے یہ رحمت نہیں ہیں، چونکہ یہ تو کپڑے جوتے ہیں۔ باقی جو جن چیزوں کے اوپر زندگی کا انحصار ہے یہ رحمت نہیں ہے، لیکن قرآن انہی کو رحمت کہہ رہا ہے، یہی رحمت ہے۔ یہ تمہاری مادی ضروریات جتنی بھی ہیں، چونکہ مادی زندگی تمہاری ہے، انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مادی زندگی ہے، یا یوں کہیں کہ اصلی حصہ مادی زندگی ہے۔ معنویت اس مادی کھیت کی فصل ہے جو اگنی ہے اس مادی دنیاوی زندگی کے اندر۔ جب انسان دنیاوی زندگی گزارتا ہے، دنیاوی اللہ کی ہدایت کے مطابق جب دنیاوی زندگی گزارتا ہے، اس دنیاوی زندگی سے، مادی زندگی سے ایک فصل اگتی ہے انسان کی زندگی کے اندر ہی، وہ معنویت ہے، وہ آخرت ہے۔ پس اصل جو انسان کی ذمہ داری ہے یا انسان کی ضرورت ہے وہ مادی زندگی کی ضرورت ہے، جسمانی زندگی کی ضرورت ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ انسان کو درکار ہے، جو چاہیے، جس کے اوپر زندگی کا انحصار ہے، جو وسیلہ زندگی کا بن سکتا ہے، وہ رحمت ہے۔ اس تعبیر کے مطابق رحمت کا ترجمہ ہے تمام ضروریات زندگی
اور ضرورتوں کے مطابق تمام وسائل زندگی، انسانی زندگی کے تمام وسائل، معنوی، مادی، ظاہری، باطنی، جزئی، کلی، اجتماعی، سماجی، انفرادی، اگر وہ زندگی سے تعلق ہے، اس کا حیات کا نظام اس کے اوپر اگر منحصر ہے، یہ رحمت قرار پائے گی۔ اس کو رحمت کہتے ہیں۔ لغت میں بھی رحمت اسی کو کہتے ہیں۔ رحمت کسی شے کے اندر موجود کمی، بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور ان کے اندر کمی ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ آپ اپنے شخصیت، اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے تھیں اور میرے پاس نہیں ہیں۔ خواہشات نہ، خواہشات کو علیحدہ کر دیں۔ خواہشات کی کمی وہ زندگی کی کمی نہیں ہے۔ خواہشات انسان کے اندر ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ابھی زیر باس نہیں ہے، آئے گا بعد میں تفسیر کے اندر۔ قرآن نے ہدایت کے لیے خواہشات کو خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ خواہشات کیوں ہیں انسان کے اندر؟ خواہشات سے انسان کیا نقصان اٹھاتا ہے؟ خواہشات کا فائدہ کیا ہے؟ جیسا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ خواہشات مطلقہ ایک منفی چیز ہیں۔ اگر مطلقہ منفی امر ہے تو پھر تو ہونی نہیں چاہیے انسان کے اندر، چونکہ انسان نے اپنے اندر خواہشات خود تو نہیں رکھی، اللہ نے رکھی ہیں، فطرت میں رکھی ہیں، طبیعت میں رکھی ہیں، خلقت میں ہیں۔ تو اتنی منفی چیزیں کیوں دی ہیں مجھے جو میری تباہی کا ذریعہ ہیں؟ ایک خواہشات کا فلسفہ ہے وجودی، کیوں ہے انسان میں خواہشات کیوں ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان خواہشات کی جو مطابق جو کمی انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ بعض ابھی علیحدہ رکھتے ہیں ہم۔ خواہشات آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، جز ہیں، باہر سے کوئی آئی ہوئی ٹھونسی ہوئی چیز نہیں ہے، اندرونی حقیقت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ابھی ہم وہ کمی مراد لیں جو آپ کی زندگی کی کمی ہے، نہ آپ کی خواہش کے مطابق کمی ہے۔ مثلا ایک طالب علم کے پاس اگر کتاب نہ ہو، یہ ایک کمی ہے اس کے پاس۔ کاپی نہ ہو، یہ کمی ہے اس کے پاس۔ قلم نہ ہو، یہ کمی ہے اس کے پاس۔ اسکول نہ ہو، مدرسہ نہ ہو، یہ کمی ہے اس کے پاس۔ استاد نہ ہو، یہ کمی ہے اس کے پاس۔ یہ وہ کمی ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ میری زندگی کی کمی ہے۔ اگر یہ کمی رہی، میری زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے، ناکام ہے، نامراد ہے، اور یہ زندگی ضائع ہے اس کمی اور نقص کی وجہ سے۔ یہ کمی جب کسی کے اندر، کسی مخلوق کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی امت و ملت کے اندر پیدا ہوتی ہے، کسی شے کی کمی جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کمی کا جس چیز سے ازالہ ہوتا ہے، جس وسیلے سے یہ کمی دور ہوتی ہے اور یہ ضرورت پوری ہوتی ہے، عربی لغت میں اس کو رحم یا رحمہ کہتے ہیں۔ وہ وسیلہ، وہ شے جس کے ذریعے سے مخلوق کی، انسان کی انفرادی، جسمانی، معنوی، اجتماعی، سماجی کمی کو برطرف کیا جا سکے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ مصدری معنی میں یا حاصل مصدری معنی میں یہ رحمت ہے۔ قرآن نے اسی معنی میں رحمت کو استعمال کیا ہے۔